السلام علیکم ناظرین، لاہور شہر کا شمار دنیا کے مشہور قدیم اور خوبصورت تاریخی شہروں میں ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق تو یہ شہر قبل از مسیح دور کا ہے، لیکن تاریخ لاہور کا ذکر پہلی مرتبہ 982 میں شائع ہونے والی کتاب حدود العالم میں ملتا ہے۔ شاہ حسین میرا زنجانی اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ اسی دور میں لاہور تشریف لائے تھے۔ ان کی آمد کے کچھ عرصہ بعد محمود غزنوی نے ہندو راجہ جے پال کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کیا اور محمود غزنوی کے غلام ایاز نے پہلی مرتبہ لاہور میں پختہ قلعہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد لاہور کی تاریخ کا اہم سنگ میل شیر شاہ سوری کا لاہور جی ٹی روڈ کو تعمیر کرنا تھا۔ اس سڑک کی تعمیر سے لاہور شہر نہ صرف بر صغیر کے اہم شہروں سے منسلک ہو گیا، بلکہ اس کی تکمیل کے بعد لاہور شہر کی اہمیت، شہرت اور وسعت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ ہم لاہور شہر کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال سامنے آتی ہے۔ کسی دور میں تو لاہور کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوا، اور کسی دور میں یہ شہر لوٹ مار کا شکار اور تباہی و بربادی کی تصویر نظر آیا۔ جب تاتاریوں نے لاہور شہر کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا تو مغلوں نے یہ شہر دوبارہ تعمیر کر کے اسے دنیا کے خوبصورت اور ترقی یافتہ شہروں میں شامل کر دیا۔ شہر کے گرد فصیل تعمیر کر دی گئی اور اس میں داخلے کے لیے 12 دروازے تعمیر کیے گئے۔ فصیل کے باہر دریا بہتا تھا اور دریا کے ساتھ خوبصورت باغ بنایا گیا۔ مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی بادشاہی مسجد، قلعہ لاہور، شالامار باغ، جہانگیر کا مقبرہ اور مسجد وزیر خاں جیسی لازوال عمارتیں آج بھی لاہور شہر کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ سکھوں کے دور میں پھر اس شہر پر قیامت ٹوٹی۔ صدیوں سے مقیم خاص طور پر مسلمان امراء اور شرفاء کی ایک بڑی تعداد شہر چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور ہوئی، اور شہر کی بہت سی خوبصورت تاریخی عمارتیں، مزارات اور مساجد لوٹ مار سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ 1750 سے 1850 تک کی طویل سیاہ صدی کا خاتمہ، جب انگریزوں نے پنجاب کی حکمرانی سنبھالی تو لاہور کی ترقی کا ایک نیا باب کھلا۔ انگریز نے لاہور میں بے شمار جدید عمارتوں کی تعمیر شروع کر دی۔ ریلوے اسٹیشن، پنجاب یونیورسٹی، ٹاؤن ہال، ضلع کچہری، گورنمنٹ کالج، عجائب گھر، ہائی کورٹ، جی پی او، منٹگمری ہال، ایچسن کالج، کینرڈ کالج، میو ہاسپٹل، میو اسکول آف آرٹس، اسمبلی ہال اور دوسری بے شمار عمارتیں تعمیر کیں۔ ان تمام عمارتوں میں برطانوی، مغلیہ اور اسلامی کلچر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ ناظرین، 1860 سے 1915 تک 15 سال کا عرصہ اہل لاہور کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کا دور ثابت ہوا۔ انگریز کے اس دور میں فصیل کے باہر ایک جدید، حسین اور نیا لاہور ابھر کر سامنے آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دور لاہور کی ترقی اور عروج کا تھا۔ لاہور میں ریلوے کا نظام 1861 میں شروع ہوا۔ 1912 میں لاہور شہر میں بجلی مہیا کی گئی، ٹیلی فون کا نظام شروع ہوا، کشادہ پختہ سڑکیں، سیوریج کا نظام، پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی، صفائی کے لیے میونسپل کمیٹی کا قیام، شہری حدود میں پلاننگ کے تحت آبادیوں کی تعمیر کے لیے لاہور امپروومنٹ ٹرسٹ کا قیام۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد لاہور شہر ترقی کی دوڑ میں دنیا کی کئی قدیم اور جدید شہروں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ دبئی، بینکاک اور کوالالمپور جو 1947 میں لاہور کی نسبت بہت پسماندہ تھے، آج انتہائی ترقی یافتہ شہر ہیں۔